میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور دوریاں۔ دور حاضر کا آپ جائزہ لیں، بہت کچھ سننے اور دیکھنے کو ملے گا۔ کہیں رنجشوں سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کہیں عداوتوں سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان سب میں آج دیکھا جائے تو ہماری اکثریت سے پتہ چلتا ہے کس طرح میاں بیوی کے آپسی تناؤ، تلخ گوئی، ضد، زیادتیاں اور جھگڑوں سے تفرقہ پیدا ہو رہا ہے۔ نادان اور کمزور ایمان والے تو ایک طرف، بعض اوقات اہل علم اور پرہیزگار لوگ بھی شیطانی وسوسوں اور دوسروں کے بہکاؤ میں آ کر آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں۔ نتیجہ کیا؟ ازواجی زندگی میں بد مزاجی اور بے امنی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ نوبت کبھی یہاں تک آ جاتی ہے کہ رشتے ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان اور اجلت کی زد میں طلاق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں، اور ہم کو چاہیے کہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کریں۔ ضرورت ہے کہ صبر اور سنجیدگی سے معاملات کو سلجھائیں اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے آپس میں انس اور الفت سے زندگی گزاریں۔ سچ تو یہ ہے کہ اکثر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے چال چلن، مزاج و رویے اور انسانی فطرتوں اور کمزوریوں کو لے کر لڑ پڑتے ہیں۔ یہ دونوں یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے آپس میں تفریق پیدا کرنے والا شیطان تو ہے، وہ نظر نہیں آتا، اسی لیے ہمارا رجحان اس کی طرف نہیں ہوتا۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کی کمزوریاں اور کرتوت کو لے کر برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ شیطان انہی کمزوریوں اور خامیوں کو مہرا بنا کر مکر اور فریب کا کھیل کھیلتا ہے۔ وہی تو ہے جو میاں بیوی میں جدائی پیدا کر کے خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ایک روایت کے مطابق اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور پھر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم بہت اچھے ہو۔ آخراً بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شادی شدہ لوگ اپنی زندگیوں میں امن اور چین اور خوشیاں چاہتے ہیں تو حقیقی اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، صبر اور تحمل سے کام لیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ایسے اقدام نہ اٹھائیں جس سے ندامت اور شرمندگی ہو۔